کہ چبڑ چبڑ ہی ہوتی ہے اور حق حق ہی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ جو انٹرنیشنل مطمئن کمینہ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات، میں بیبیاں نہیں مانتا، میں بڑی بڑی چبڑ، میں کہوں کتاباں، میں کتاباں تیری امی نے لکھیاں یا ساڈے بابیاں نے لکھیاں؟ کمال والی گل، کتاباں بھی بابیاں لکھیاں، تیرے پیو نے لکھی گل کر. جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باپ کھو دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائق بلکہ ذکر نالائق آیا سی، او نہ رہیا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں. اج کل ایک پلمبر مرزے نام دا کوئی بندہ ہے، بڑی بک بک کردا ہے. میں آخیا تینوں دین ایڈا ہی سمجھ آ گیا تو پتر باہر نکلنا. کھوڈ وچ بیٹھ کے کیڑا دین ہے؟ نبی پاک نے تو طائف میں پتھر کھائے تھے، تو ساڈے لیے تری نہیں کھا سکتا. باہر بے غیرتا، تجھے پتہ ہے سر مسئلہ کیا؟ تماشا کرتے ہو. اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے ایسا کرتے ہیں تو پھر تمہیں نکلنا ہوگا کھڈا چ بیٹھ کے بلیاں نو پہنچ کے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ تو ایسے منحوس الشکل، قبیح العقل، یتیم العلم، یزید الفقر، خبیث النسل والاصل والعقل، ایسے گندے بندے کو سننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہوں ایک نواں جیلم دا باندر آیا جے، بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب میں کہا تیرے تو وڈی وڈی چبڑا آئیاں تے چلیاں گئیاں، تو تے شاہی کوئی نہیں. تیری اوقات کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ کوئی تو شاہی کوئی نہیں. اس کا ایک چمچہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا آپ ہمیں مطمئن کر دیں. میں کہا کئی ابے تبھی مطمئن نہیں ہوتے، میں تمہیں مطمئن کی میں کروں. کہتا بابے تے شاہی کوئی نہیں. اب دوڑے آپ یقین ہے یا کس نے کہہ دیا شاہی کوئی نہیں؟ ہوں تیرا پیو کوئی نہیں تو ساڑیاں بھی پہ جائے گا. بولو تو صحیح نا. یہ تھوڑی جی انجینئر دی بھی ڈگری تو میں ٹیٹ کرانا. میرے پاس کلپ کسی دوست نے بھیجا، کہہ رہا ہے ماں کے شاہی کوئی نہیں. ماں کے بارے میں ماں کے شاہی کوئی، ماں کے شاہی او مجھے تب سمجھ آئی. معذرت کے ساتھ سارے سننے والے بھی معذرت کے ساتھ میں معذرت کر رہا ہوں. مجھے تب پتا، میں سمجھتا تھا یہ پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی کا پتر لگتا ہے. میں نو یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. یقین کرے یہ کرے میں آپ کو کمال والی. وہ تیری ماں واقعی تو ہے کھوتی دا بندے کا پتر ہوں نا. تیری ماں ہی تینوں پوچھ لیندی. ہاں، یتیم العلم، یزید الفقر، خبیث النسل والاصل والعقل، مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت. وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننے والے جو ہیں گستاخ ہیں. اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہی ہے تو الیاس قادری صاحب کو دیکھیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں. اپنے باپا جانی کا ذکر کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث بیان نہ کریں، آپ جو ہے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں سننے والے گستاخ نہیں ہیں، ہمیں سننے والے گستاخوں کو پہچان گئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس زخم میں چھلنا ہے، انہوں کینسر بناتا ہے اللہ دے فضل اللہ. یہ میں چھوڑنا نہیں ہے. جو تک تھوڑے بزرگوں تک نہیں پہنچاتے تھا نا، یہ میں چھوڑنا نہیں تھانوں، کیونکہ تم لوگوں نے کام ڈالا ہے، تمہارے بزرگوں نے ڈالا ہے. ان کے پاس آخری حربہ تھا، کتابیں بدل گئی ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی ایسی چیز ثابت کریں، ہم نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے سبا سنابل کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے فتاوی رضویہ میں، اور اس میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا ان کی بزرگی گئی، کیونکہ بزرگ تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ گستاخانہ کتاب چشتی رسول اللہ والی نبی اسلام کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوگی. دوسروں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ ہے. تھانوی رسول اللہ کو ایک کفر کہتے ہیں، چشتی رسول اللہ کی تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کتابیں بدل گئی. اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیوں کیا ہے؟ اور پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، انہوں نے غلام احمد قادیانی دجال سے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہے. اور تمہارے تھانوی چاچو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العڈیہ کے اندر. سب ایک کو گوجو. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہو گستاخ، کام تمہارے بزرگوں نے ڈالے. تمہارے بزرگوں نے کشف المجموع میں لکھا نا، اور تذکرۃ الاولیاء میں، کہ نبی اسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں، شیطانی خواب کو رحمانی خواب کہا. تمہارے بزرگ نے کشف المجموع میں لکھا کہ نبی اسلام اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے نعوذ باللہ، اور اسے شادی کر لی. بعد میں صاحب اور شکر ثابت کرنے کے چکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا کہ وہ بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے. یہ سارے بکواسیات جو میں اکثر پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. ہمیں کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں یہ میں نے لکھوایا تھا فرید الدین اطار سے کہ وہ لکھے کہ بازید کہتا ہے کہ میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ، میں ہی حق ہوں. یعنی انا الحق کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے. قادیانیوں کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کیے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور تمام انبیاء اور خود رسول اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ بکواس جو بایزید بستامی کا نقل کیا اور اس کی تعویل بیان کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، یہ میرے کہنے پہ ہوا تھا. اور مفتی حنیف قریشی نے تو ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہوگا؟ جھنڈا تو ایک ہے. ہاں وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہوا ہے، ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. یہ سارے غدار ہیں، ان کے بھی جھنڈے ہوں گے. جھنڈے چڑھنے توڑے بھی انشاءاللہ تعالی. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سیم یہی تعویل کی ہے جو حنیف قریشی نے کیا ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد. اعلیٰ حضرت گئے، ابھی تک اعلیٰ حضرت کو یہ بچاتے تھے، ادھر اعلیٰ حضرت پھر پھنس گئے. چشتی رسول اللہ بھی پھنسے ہیں اور لوائی اعظم من لوائی محمد کے اوپر بھی پھنسے ہوئے ہیں. میں لا دینا پورا اسکرین شاٹ.
ہوں آلا حضرت کو پوچھنا ہے تسی کہ جڑا دوسرا جھنڈا ہے جو بازید کے ہاتھوں میں ہے یہ کون سا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں میں تو اللہ کا جھنڈا ہے. کوئی کوڑ مارنا سیدھے کہہ دیں کہ نبی الاسلام کا جھنڈا بازید اٹھائے ہوئے ہوں گے خادم کی حیثیت سے. ویسے تو اس قابل نہیں ہے, ان کے لیے تو مولا علی کافی ہے. ہاں, حضور کی زندگی میں بھی مولا علی وہ جھنڈا اٹھاتے تھے, آخرت میں بھی اٹھائیں گے. لیکن تم بازید کو اگر کہنا چاہتے, لیکن تمہارے انہوں نے کیا کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بازید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور اللہ کا جھنڈا جو کہ بازید کے ہاتھوں میں ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. 2 جھنڈے مانے ہیں, اس میں کہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب گستاخ نے, یعنی چوروں نے چور کے ایسے نعرے لگائے کہ دوسروں کو چور کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے تو نہیں پیچھے ہٹنا. دیکھو نا, تم نے وہ نکالا تھا نا سعد رضوی کو کہ میرے سامنے بیٹھ جائے, کیسا نسیا ہے کاغذی شیر, صرف یہ بڑھ کے مار سکے. ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ نے من کرنا ہے ان کے سامنے, توڑ دو انہوں اخلاق کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. رہا پیشن, وہ تو ہمارا سٹائل ہے, ہم اسی طریقے سے بات کریں گے. حضرت عمر سے پھر بھی ہمارا رویہ نرم ہے, ہم تلوار نہیں نکالتے, صرف زبان کھولتے ہیں, وہ بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں, الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 10, سمر باز صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے علماء کے سامنے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں ہے, وہی کہانی پرانی. اور وہ کہتا ہے اس نے اپنے کلپ میں خود مانا ہے کہ بریلویوں کے پاس دلائل بڑے تگڑے ہیں. او اللہ دے بندے, اپنے بعد علاج کرا. میں دسا کہ ایڈے بڑے فراڈی ہو تسی کہ تسی وابیاں نو دھوکا دے سکتے ہو, منو نہیں دے سکتے. وہ دلائل میں کدھر مانتا ہوں, ان کو فراڈ ہے ذرا. یہ سارا تماشا ہم بھی لگا کے رکھتے رہے. تو وہ میرا کلپ کسی نے کاٹا ہوا کہ انجینئر صاحب بریلویوں کے دلائل کی تعریف کر رہے ہیں, اور میں نے دسیا کوڑ مار دے, فراڈ کرتے تھے, اور ان کا علاج میرے پاس ہے. نہ کہ یہ کہ میں نے ان کی تعریف کی ہوئی تھی. اور کہتا ہے جرت ہے تو بیٹھے. اللہ کے بندو, تمہارا جو سب سے بڑا مفتی ہے منیب الرحمان, وہ تو بھاگ گیا. اس سے پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا نا, تو اس نے کہا بس ہم تو اپنے دلائل اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتے رہے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہیں گے. یعنی اپنا فرقہ ٹھکواتے رہے ہیں, ٹھکواتے رہیں گے. وہ تو نس گیا جے. حالانکہ میں نے ان کو چیلنج نہیں دیا, یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. جب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تو سچا ہے تو سامنے بیٹھ, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وڈا لانچ کرو. تسی تے مکنا ہی نہیں, ایک نال میں نبڑا گا تو دعا لے آؤ گے, دوے نال نبڑا گا تریا لے آؤ گے, وڈا کڈو. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تو نبی الاسلام سامنے آیا نا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. غزوہ حنین کے موقع پر تمہارے مفتیوں کا کام ہے, میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں, میں ہوں بریلویوں کا امام اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے والواؤ نا. اگر تجھے شوق ہے نا سمر باز قادری, اس کی عمر بھی مجھ سے کم ہے اور یہ دعوت اسلامی میں بھی مجھ سے جونیئر ہے, میں اس سے پہلے دعوت اسلامی میں رہا ہوں, تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لے اور آن لائن بات کرنی ہے آن لائن بات کر لیں. یہ جس کو بھی لانا چاہتے ہو, اشرف جلالی کو لانا چاہتے ہو جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہمارے سب سے بڑے مولوی ہیں, ان کو ڈونو والو. مفتی منیب کو ایک ویڈیو بنا دے, ویڈیو تو بڑی جاری ہو رہی ہے آپس کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی خواہش نہیں. اللہ دے بندو, تو تھوڑے کار والے بھی نہیں سنتے, وہ بھی چھپ چھپ کے انجینئر دے کلپ سنتے ہیں. مجھے کیا خواہش ہے, لیکن میں تمہاری یہ آخری بھی وہ دلیل ختم کرنا چاہتا ہوں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تو رب ہے تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, میرا نام تو مغرب سے نکال کے بتا, ادھر ادھر کی چھوڑ. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. تو بار بار یہ کہنا سامنے نہیں بیٹھتا, تو لے آؤ باپا جانی کو آؤ. ہاں, اور اگر باپا جانی کو کوئی مسئلہ ہے یہاں آنے میں, کیونکہ آج کل ان کے گھٹنے میں آپ کو پتا تکلیف ہے, وہ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, اور پتہ کیا کہہ رہے ہیں جی وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا, پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. جناب ڈاکٹر نے تو ہمیں مشورہ نہیں دیتا کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو دادا صاحب کی گھوڑی. لوگوں کو کہتے ہو درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دادا صاحب کی گھوڑی پڑھو, اپنے گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو جا کے آغا خان سے علاج کرواتے ہو, لوگوں کو مزاروں میں بھیجتے ہو, تم پہ برا وقت آتا ہے تو جا کے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہو. ان کو خود بھی پتا ہے ان کے بابے کچھ نہیں کر سکتے. باپا جانی کا پیشاب بند ہوا تھا, اس نے باقاعدہ آپریشن کروایا ہے, وہ کسی بابے کے مزار پہ نہیں گیا, اور نہ اس نے پیشاب والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا دادا صاحب کی گھوڑی. تو باپا جانی جب درد ہو رہا تھا نا, تو اس وقت درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا تھا نا دادا صاحب کی گھوڑی. یہ سب آپ کو مشورے دیتے ہیں, سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ان کا معاملہ. یہ مفتی سمر صاحب مجھے نہ چھیڑتے تو میں ان کے بابا جانی کو بھی نہ چھیڑتا. ظاہر ہے وہی غصے وقت ہے نا, اس وقت تو انہی سے ہی بات ہوگی نا, تو نکالو اس کو, وہاں لگواؤ. امیر اہل سنت ہے, کام نہیں مک جائے گا. اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, یہ سیدھا سیدھا بریلوی ہو جائیں گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ صرف جھوٹے الزامات, گدڑ ببکیاں, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے.